معجزہ تھا. اور اگر کوئی کوڑ کا مریض ہوتا, لیپریسی, وائٹ کلر کے دھبے جو آ جاتے بدن پر, ایسا اگر کوئی پیشنٹ ہوتا, آپ کا مبارک ہاتھ اس کے بدن پر لگاتے, اس کی بیماری دفع ہو جاتی. انہیں اللہ رب العزت نے ایک دسترخوان عطا کیا, اور ہم نے وہ دسترخوان جس جگہ پر بچھاتے تھے, فلسطین کی اس مسجد کو دیکھا ہے جہاں پر وہ دسترخوان بچھتا تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر سب کو کھانا کھلایا کرتے تھے. وہ ایک دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کا, جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا, تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان ہے, وہ بھی ایک عجب معجزہ تھا. امت آ کر کہنے لگی کہ یا نبی اللہ, ہمیں ایک ایسی چیز ہو کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل ہو جائے, دسترخوان ہمارے لیے ظاہر ہو جائے. آپ نے پوچھا کیا تمہیں میرے رسول ہونے پر شک ہے؟ کہا کہ اللہ کی پناہ, ہم آپ کو رسول جانتے ہیں, ہم تو اس لیے یہ معجزہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے. جب میلاد النبی کے اوپر بات ہوتی ہے کہ میلاد النبی کی خوشی کیوں مناتے ہیں, علماء اکرام جو چیز کی دلیل دیتے ہیں وہ واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو, تاکہ وہ علماء ایک دو لائن میں بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں, ارے عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان کے لیے وہ لوگ خوشی مناتے ہیں, تو نبی کے آنے پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں. تو ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ مطلب علماء کیا بولے, لیکن وہ بات کو میں ایکسپینڈ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ معجزہ کون سا ہے جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن ہو جائے, کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل. تو ایک دسترخوان نازل ہو جائے تو ان کے لیے کیا بن جائے گا, وہ دن عید کا دن بن جائے گا. تو میلاد النبی تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگی, یہ دلیل آتی ہے میلاد کے موقع پر. تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا, اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھی, پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ تو خوان نازل کر دے, یہ لوگ کھانا کھانا چاہتے ہیں. تو اسی وقت بادل گھر آئے, حیران کن طور پر بادل گھر آئے آسمان سے, اور بادل زمین پر آئے, اور وہ بادل ہٹنے کے ساتھ ایک بہت بڑا دیغ تھا, وہ دیغ ظاہر ہوا اور دسترخوان نظر آیا. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ, یہ تمہاری خواہش جو تھی وہ تم اس میں سے کھا لو. معجزہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جو خوان نازل ہوا آسمان سے. تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ, ہم چاہتے کہ آپ اس دسترخوان کو کھولیں. ادب والے تھے, بڑوں کا ادب جانتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم خود کھولو. تو کہا کہ نہیں یا نبی اللہ آپ آگے آئیے. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر نہیں کھولا, پھر 2 رکعت نماز پڑھی. پہلے 2 رکعت نماز وہ کون سی تھی, وہ صلاۃ الحاجت تھی. اس کے بعد کون سی نماز تھی, یہ صلاۃ الشکرانہ کی نماز تھی, کہ یہ نماز پڑھی 2 رکعت. پڑھنے کے بعد پھر آ کر آپ نے دسترخوان کو بچھانے کا حکم دیا, اور وہ دیغ کا ڈھکن ہٹایا. ہٹانے کے ساتھ اس میں کچھ روٹیاں تھیں, بھنی ہوئی مچھلیاں تھیں, کھیرا تھا, ککڑی تھی, جملہ 7 چیزیں تھیں اس کے اندر. اور وہ دسترخوان بچھایا گیا, وہ لال رنگ کا دسترخوان تھا جو آسمان سے نازل ہوا. دسترخوان کو بچھایا اور لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اس کے اوپر. وہی جگہ کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر ہم جب گئے تھے فلسطین کے اندر, تو لمبا دسترخوان بچھتا تھا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبلے کی دیوار کی طرف کھڑے ہو کر لوگوں کو کھلاتے تھے. اور وہ دسترخوان بھی عجب تھا, اس دسترخوان پر کوئی آدمی اگر ایک نوالا کھا لے تو اس کو لیے ایسی برکت ملتی تھی کہ اگر کسی کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو انگلی نکل کر آتی تھی, کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو اندر سے ہاتھ نکل کر آتا, کسی کا پیر کٹا ہوا ہے تو پیر نکل کر آ جاتا تھا. وہ دسترخوان تھا عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان, ان کا معجزہ ہی جدا گانا تھا. تو لوگوں نے پوچھا, حواریوں نے پوچھا, یا نبی اللہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے خوان بھیجا ہے؟ فرمایا کہ نہیں, یہ جنت سے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فضاؤں میں اس کو تیار کیا. نہ زمین نہ آسمان, درمیان کی جو فضا ہے ان فضاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کر دیا. وہ تو کن فیکون کا مالک ہے, وہ فرما دے ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. تو آسمانوں کے درمیان میں ایک چیز تیار بھی ہو گئی, اور بادلوں میں گر کر زمین پر بھی آ گئی, اور ان لوگوں نے وہ دسترخوان پر بیٹھا اور کھانا کھایا. اور اس کے اندر بڑی تعداد میں مالدار لوگ تھے, پیسے والے لوگ تھے, دسترخوان پر بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ کا نیا حکم آیا کہ اس میں عمرہ نہ کھائیں, امیر لوگ اب اس پر نہ کھائیں, غریب لوگ ہی اس پر کھائیں. تو امیر لوگ ناراض ہو کر کہنے لگے یہ نبی تو ہم کو دسترخوان پر بیٹھنے سے روکتے ہیں. معاذ اللہ, اللہ نے روکا, نبی نے حکم بیان کیا, وہ لوگ نبی کے خلاف بولے, اللہ ان سے ناراض ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو جو نبی کے خلاف بولے کہ تم لوگ سور بن جاؤ تھوتنی کی طرح. اس کے ساتھ ہی وہ سب کے سب سور بن گئے, خنزیر کے جیسے وہ لوگ تبدیل ہو گئے. ان کے دماغ کام کرتے تھے, ان کا جسم بدل گیا تھا, وہ بول نہیں سکتے تھے, لیکن وہ دیکھ کر ایک دوسرے کو سمجھتے تھے کہ عقل کا کام کرنا خود بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے وہ ٹائم پر, لیکن اللہ نے ان کی عقل کو ختم نہیں کیا. تو اس طرح سے وہ قوم ہلاک ہوئی. اس میں جو سور بنے تھے ان کی تعداد 300 تھی, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت منع کیا تھا کہ تم معجزہ طلب مت کیوں کہ تمہارے لیے کہیں آزمائش نہ بن جائے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ضد کی تھی کہ نہیں اے اللہ کے نبی ہمیں تم معجزہ دکھاؤ تو دکھاؤ. تو جب کوئی معجزہ دکھایا جاتا ہے پھر وہ قوم نہیں مانتی ہے تو ان پر پھر عذاب آتے ہیں. ایسے ہی